اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بتائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑ کی چوٹی سے گزر رہے تھے۔ اس وقت ابلیس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا، روح اللہ، یہ بتاؤ کیا تمہارا خدا اس بات پر قادر ہے کہ اگر تم اس چوٹی سے نیچے گرو اور وہ تمہیں بچا لے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، میرے رب کو یہ قدرت حاصل ہے۔ ابلیس نے کہا، اگر یہ بات حق ہے اور آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دیں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا رب آپ کو مرنے سے کیسے بچاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ شیطان انہیں ناجائز وسوسے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے کہا، لعین، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی آزمائش کروں؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرا رب خدا میری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فرمان برحق ہے اور وہ ہمیں اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن میں خدا کی آزمائش نہیں کرتا۔ کچھ دنوں بعد ابلیس دوبارہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، عیسیٰ، تم تو اللہ ہو کیونکہ تم مردے زندہ کرتے ہو اور غیب جانتے ہو، لوگوں کو غیب کی خبریں دیتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لعین، تو جھوٹ بولتا ہے، میں خدا کا عام بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول کرتا ہے، اسی کے حکم سے مردے زندہ ہوتے ہیں۔ جہاں تک غیب کی باتوں کا تعلق ہے تو خدا مجھے غیب کی اطلاع دیتا ہے اور میں لوگوں کو اس کی خبر دیتا ہوں۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے جال میں پھنسنے پر آمادہ نہیں ہے تو اس نے چینخ ماری اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے بھاگ گیا۔ ابو نصر ایک سلطان گزرا ہے۔ ایک مرتبہ وہ لاؤ لشکر سمیت اپنے دارالحکومت میں داخل ہو رہا تھا کہ ایک مکان سے کاری کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ابو نصر قرآن پاک سننے کے لیے رک گیا۔ کاری نے دل سوز آواز میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہی مالک و ملک ہے، تو جس سے چاہے سلطنت عطا کرے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، جس سے چاہے عزت دے اور جس سے چاہے ذلت دے، تمام بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت نے سلطان کے دل پر گہرا اثر کیا۔ وہ یہ آیت سن کر کانپ اٹھا، گھوڑے سے اتر کر رکوع کیا اور پھر سجدہ ادا کیا۔ کچھ عرصے بعد اس قاری کی وفات ہو گئی۔ اس کے ایک دوست نے قاری کو خواب میں دیکھا کہ خدا نے قاری کو جنت میں عظیم مقام عطا کیا ہے۔ اس نے قاری سے پوچھا کہ تجھے مقام کس وجہ سے نصیب ہوا ہے؟ قاری نے جواب دیا، میں تو ایک بدکار اور گناہ گار انسان تھا، میرے نامہ اعمال میں کوئی خاص نیکیاں نہیں تھیں، مگر اس کے باوجود بھی خدا نے مجھ پر خصوصی کرم کیا اور مجھے یہ مقام عطا کیا۔ خدا نے مجھ سے فرمایا کہ تو نے دنیا میں ایک سلطان کو ہماری عظمت یاد دلائی تھی، اس کی وجہ سے ہم آج تجھ پر رحم کر رہے ہیں اور تجھے بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ پرانے زمانے میں انطاکیہ ایک بہت بڑا شہر تھا۔ انطاکیہ شہر کے لوگ گمراہ اور ظالم تھے، وہ بتوں اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ان کے پاس 2 نبی بھیجے۔ اہل شہر نے ان کی دعوت کو نہ سنا۔ ان دونوں نبیوں کی تقویت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور پیغمبر بھیجا۔ اگرچہ تینوں انبیاء نے لوگوں کو خدا کے راستے کی دعوت دی اور شہر کے گوشہ گوشہ میں انہوں نے تبلیغ دین کی، لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور یوم قیامت سے آگاہ کیا اور انہیں عذاب خداوندی سے خبردار کیا۔ اہل شہر بڑے بدبخت تھے۔ 3 انبیاء کی مشترکہ تبلیغی کوششوں کا ان پر کوئی خاص اثر نہ ہوا۔ پورے شہر میں سے صرف 40 لوگوں نے ہی دعوت حق کو قبول کیا۔ شہر کے لوگوں نے تینوں انبیاء اور ان کے پیروکاروں کو پکڑ کر سخت اذیتیں دیں۔ ظلم کی انتہا کی گئی کہ ان مظلوموں کی گردنوں میں سوراخ کر کے ان میں رسیاں ڈالی گئیں۔
شہر کے ظالم لوگ رب سے بسمل سے لطف اندوز ہوئے۔ اس شہر میں ایک مرد مومن رہتا تھا جس کا نام حبیب نجار تھا۔ وہ ان انبیاء پر ایمان لایا تھا، لیکن وہ اپنا ایمان مخفی رکھتا تھا۔ وہ شخص شہر میں بڑائی کا کام کرتا تھا۔ اس سے جو مزدوری ملتی تھی وہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ ایک حصہ اپنے اہل خانہ کو کھلاتا اور دوسرا حصہ غربا و مساکین میں تقسیم کرتا تھا۔ جب حبیب نجار کو اس ظلم کا پتہ چلا تو اس نے اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم، ان انبیاء کی پیروی کرو اور ان کی اطاعت کرو۔ وہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔ میں کیوں نہ اس ذات کی پابندی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس کی طرف پلٹ کر تم سب کو جانا ہے۔ کیا میں اس ذات کے علاوہ کسی کو محبوب بناؤں؟ جبکہ اگر خدائے رحمان مجھے ضر پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی شفاعت مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ لیکن ظالم لوگوں نے ان کی بات پر کان نہ دھرے، ان کی نصیحت سن کر خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئے، بلکہ وہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو اتنا مارا کہ اس کی آنتیں باہر نکل آئیں۔ پھر اس کا گلا دبا کر قتل کر دیا۔ پھر اس کی لاش کو ایک کنویں میں ڈال کر کنویں کو بند کر دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ظالموں نے اسے پکڑ کر آری سے کاٹ دیا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ لوگوں نے اس کی گردن میں سوراخ کیا اور اس میں رسی ڈالی اور پھر اسے سولی پر چڑھا دیا، جہاں اس کے موت واقع ہوئی۔ حبیب نجار کو موت سے قبل انبیاء دکھائی دیے تو اس نے یہ آخری الفاظ کہے، میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، میرے گواہ رہنا۔ اس کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کیا اور اسے عظیم ثواب دیا۔ اس کی روح جیسے ہی جسم سے جدا ہوئی اس سے جنت میں بھیج دیا گیا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔